السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمی وبا کرونا کے وار میں تیزی آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کی چوتھی لہر مزید 118 زندگیاں کھا گئی، جبکہ ایک ہی روز میں 3838 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ طالبان پر اعتماد ان کے اپنے بیانات کے حقیقی نفاذ سے ظاہر ہوگا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے کیے گئے وعدوں کا آنے والے دنوں میں علم ہوگا۔ عدالت شہباز شریف کے خلاف کیس روزانہ سنے تو وہ جیل میں ہوں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے الیکشن اصلاحات اور PDMA کا ایک لفظ نہیں پڑھا۔ ایک اور پاکستانی نے بڑا اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان کے محمد امجد ثاقب نے رامن مغزے سے ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ نوبیل طرز پر ایشیائی رامن مغزے سے ایوارڈ اب تک پاکستان کی 9 شخصیات کو دیا جا چکا ہے۔ کنٹونمنٹ الیکشن کے انتخابی شیڈیول پر تحفظات ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں، وزیر اعظم کی ہدایت پر الیکشن میں دھاندلی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں بنتا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امید ہے اب PDM والے پہلے استعفے دیں گے، پھر لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ کر دیا گیا۔ RDA رکھنے والے ڈیجیٹل ذرائع استعمال کرتے ہوئے فنانسنگ سے استفادہ کر سکیں گے۔ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں سہولت ہوگی۔ ECC نے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے 50 ارب، کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کے لیے 21 کروڑ اور روز ویلٹ ہوٹل کے مالی مسائل کے حل کے لیے $1 کروڑ کی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ چینی آٹا منی لانڈرنگ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال میں 535 ارب روپے کرپٹ عناصر سے برآمد کیے۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، 694 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ICU میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران طالب علم تذبذب کا شکار۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ماسک پہننے کی تکلیف اور ویکسینیشن کے لیے عمر نہ ہونا انہیں پریشان کرتا ہے۔ کچھ طلباء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں آن لائن کلاسز میں دشواری ہوتی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی۔ کیوبیک کے علاقے میں مہم کا دوبارہ آغاز کیا۔ ٹروڈو کی جانب سے ویکینڈ پر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,96,256 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,918 ہو گئیں۔ امریکہ نے انخلا سے قبل افغانستان میں موجود طیاروں کو ناکارہ بنا دیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شکست افغانستان پر حملہ کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ افغان صوبے پنجشیر میں جھڑپیں جاری، طالبان کے وادی کی چوکی پر حملے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ 17 روز میں تاریخ کا سب سے بڑا شہری انخلا کرایا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے سفارتی مشن معطل کر کے قتل منتقل کر دیا۔ نئی افغان حکومت سے تعلقات امریکی مفاد کے تحت ہوں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات 45,24,091 ہو گئیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 21,79,25,862 تک جا پہنچی۔ 19,48,05,953 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,788 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,60,119 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,838 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,93,136، سندھ میں 4,31,636،
खैबर पख्तूनख्वा में 1,61,853, बलूचिस्तान में 32,230, गिलगित बल्तिस्तान में 9,906, इस्लामाबाद में 99,263, जबकि आज़ाद कश्मीर में 32,095 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,77,56,332 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,112 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,39,758 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,542 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 118 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 25,788 हो गई। पंजाब में 11,876, सिंध में 6,875, खैबर पख्तूनख्वा में 4,963, इस्लामाबाद में 866, बलूचिस्तान में 338, गिलगित बल्तिस्तान में 163 और आज़ाद कश्मीर में 697 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अशरफ गनी की हुकूमत अफ़गानिस्तान में सब अच्छा है की तस्वीर पेश कर रही थी, जो झूठ था। यही वजह है कि वो फौरी तौर पर संभल न सके और गिर गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अशरफ गनी की हुकूमत अफ़गानिस्तान में सब अच्छा है की तस्वीर पेश कर रही थी, जो झूठ था। यही वजह है कि वो फौरी तौर पर संभल न सके और गिर गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के मसले पर जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रही है। दौरे से अफ़गानिस्तान की हकीकी सूरत हाल को करीब से समझने का मौका मिलेगा। अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। Planned a number of activities to celebrate 70 years of close cooperation, coordination and excellent bilateral relations in a befitting manner. Germany has been and is an important investor for Pakistan. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अशरफ गनी हुकूमत अफगानिस्तान में सब अच्छा है की तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत है कि वो गलत बयानी और झूठ बोल रहे थे। यही वजह है कि वो फौरी तौर पर संभल न सके और गिर गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हत्ता कि जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो उन्हें किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। तालिबान क़यादत के हालिया बयानात मुस्बत और हौसला अफजा हैं। जल्द तालिबान अपनी ख्वाहिशात का ऐलान कर देंगे। आलमी बरादरी ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा करके मुस्तक़बिल के रास्ते का इंतखाब करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ता और इंगेजमेंट पर जोर देता है। तालिबान पर एतमाद उनके अपने बयानात के हकीकी नफाज से जाहिर होगा। उन्हें इंसानी हुकूक, आलमी इक़दार का एहतराम करना होगा। They will announce the government once the withdrawal has been completed. Now, yesterday, the formal announcement came that the withdrawal is complete. I think in the next few days you can expect the announcement of a government. दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाक जर्मन ताल्लुकात की 17वीं सालगिरह और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हम यहाँ मौजूद हैं। हमने इनख़ला के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में बहुत सी आलमी कोशिशें देखी हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हमसाया होने के नाते असरात देख रहा है। हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से 500 मिलियन का वादा किया है। Projekte noch einmal darüber hinaus fordern, etwa beim Thema Grenzmanagement bis hin zu den Fragen Extremismusprävention. Pakistan, as a neighbor of Afghanistan, is fully experiencing the effects of this crisis, and I'm going to say this here, but I also said it in previous stops of my journey. We're not only going to look at the situation, but Germany stands ready to support the neighboring countries, the region. We will not abandon you in facing these challenges. So we've already provided 100 million euro in humanitarian assistance, and the federal government also pledged 500 million euro for projects and measures in the neighboring countries. जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक हम पाकिस्तान से जर्मन शहरियों के इनख़ला पर राब्ते में हैं। हमें इल्म है कि इस वक्त भी अफ़गानिस्तान में जर्मन शहरी मौजूद हैं। हम उनके इनख़ला के लिए पाकिस्तान से राब्ता जारी रखेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान की जानिब से किए गए वादों का आने वाले दिनों में इल्म होगा। चंद रोज़ में तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। तमाम अफ़गान अवाम तालिबान की हुकूमत की हिमायत नहीं करते। Und dazu führen wir selbst auch weitere Gespräche zurzeit mit den Taliban.
yes, there is the pledge by the Taliban. Whether these pledges and the commitments made are reliable remains to be seen in the coming days and weeks. Soon the Taliban are going to introduce and present a new government, and it remains to be seen. This is an indicator for us. It remains to be seen if this government is as inclusive a government as we demanded it to be. It is important for us. انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں ایشیا کے ممتاز رامن مگسے سے ایوارڈ کے لیے پاکستان کے محمد امجد ثاقب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد امجد ثاقب کو ایوارڈ غربت کے خاتمے اور انسانیت کی خدمت کے لیے دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے محمد امجد ثاقب نے رامن مگسیسے ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ رامن مگسیسے ایوارڈ کے لیے پاکستان کے محمد امجد ثاقب کا اعلان آن لائن ورچوئل تقریب میں کیا گیا۔ محمد امجد ثاقب کو ایوارڈ غربت کے خاتمے اور انسانیت کی خدمت کے لیے دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایشیا کے ممتاز رامن مگسیسے ایوارڈ کو اس سال سے بحال کیا گیا۔ نوبل طرز پر ایشیائی رامن مگسیسے ایوارڈ اب تک پاکستان کی 9 شخصیات کو دیا جا چکا ہے۔ ان ممتاز شخصیات میں مرحوم عبدالستار ایدھی، بلقیس ایدھی، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے اختر حمید خان، شعیب سلطان خان، آسمہ جہانگیر، ڈاکٹر ادیب رضوی، تسنیم احمد صدیقی، ڈاکٹر رتفہ، اے رحمان کا نام بھی شامل ہے۔ رامن مگسیسے ایوارڈ ایشیا میں انسانی خدمت کے شعبوں میں نمایاں کارنامے انجام دینے والی 4 شخصیات اور ایک تنظیم کو دیا جائے گا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ایشیا کے لوگوں کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ رامن مگسیسے ایوارڈ فلپائن کے آجہانی صدر مگسیسے کے نام سے قائم رامن مگسیسے فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ 1957 سے اب تک یہ ایوارڈ 300 سے زائد شخصیات اور تنظیموں کو دیا جا چکا ہے۔ ایوارڈ پانے والوں میں مدر ٹریسا بھی شامل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کنٹونمنٹ الیکشن کے انتخابی شیڈول پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ کا وقت صبح 8 سے 4 بجے تک رکھا گیا ہے، جبکہ اسے صبح 9 سے 5 بجے تک ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کنٹونمنٹ الیکشن کے انتخابی شیڈول پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ کا وقت صبح 8 سے 4 بجے تک کا رکھا گیا ہے، جبکہ اسے صبح 9 سے 5 بجے تک ہونا چاہیے۔ لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ اطلاعات ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر الیکشن میں دھاندلی کا پروگرام ہے اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کو ہمارے کارکنوں کو پکڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے کسی کارکن کو پکڑا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ سو ہم نے بھی سیکیورٹی لیئرز اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ اگر ہمارے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا اسی وقت رد عمل ہوگا، اور یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم سارے سڑکوں کے اوپر آئیں گے، پھر انہیں ہم سب کو پکڑنا پڑے گا، اور ہم اکیلے نہیں آئیں گے، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے۔ سعد رفیق نے کہا کہ ہماری الیکشن کی تیاری پوری ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ کئی علاقوں کو ہماری انتخابی مہم کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہاں پہ جو سیالکوٹ میں آپ نے کھیل کھیلا یا آزاد کشمیر میں، لاہور میں نہ چلائیں، نقصان ہو جائے گا۔ ہم پیسفل ہیں، مگر پیسفل ہونا اپنی جگہ، اگر کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سرکاری وسائل کے غلط استعمال کو روکے، سی سی پی او لاہور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے گریز کریں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ اور منی ٹرانسفر آپریٹروں کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رقوم کی آمد میں سہولت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافہ اور منی ٹرانسفر آپریٹرز کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رقوم کی آمد میں سہولت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بینک دولت پاکستان نے نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو سرمایہ کاری اور فائنینسنگ کے مزید مواقع فراہم کرنے کی غرض سے روپے پر مبنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں کمپنیوں کے حصص اور ایس ای سی پی کی لائسنس یافتہ پرائیویٹ فنڈ مینجمنٹ کمپنی کے تحت قائم اور آپریٹ کیے جانے والے پرائیویٹ فنڈ کے یونٹس میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں سہولت دینے کے لیے آر ڈی اے رکھنے والوں کو ان کے پاکستانی روپے میں اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل ذرائع استعمال کرتے ہوئے فائنینسنگ کی سہولت سے استفادے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید برآں روپے پر مبنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں
منی ٹرانسفر آپریٹروں کے ذریعے رقوم کی آمد کی اجازت دی گئی ہے۔ قبل ازیں پاکستانی روپے والے RDA میں رجسٹرڈ حکومتی تمسکات، اسٹاک ایکسچینج پر فہرست شدہ تمسکات، میوچل فنڈز، ریئل اسٹیٹ، سیلف فائنینسنگ اور بینکوں کے معیاری ڈپازٹ میں سرمایہ کاری کی اجازت تھی۔ مذکورہ تبدیلی سے نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو نہ صرف سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم ہوں گے بلکہ انہیں پاکستان میں بینکوں کی فائنینسنگ کے ذریعے پراپرٹی خریدنے میں بھی سہولت ملے گی۔ اسی طرح قبل ازیں RDA میں صرف بینکاری چینل سے رقوم کے بہاؤ کی اجازت تھی، تاہم NRPs کی موصول شدہ رائے کی بنیاد پر بیرون ملک سے RDA میں منی ٹرانسفر آپریٹروں کے ذریعے رقوم کی آمد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس اقدام سے خصوصاً ایسے نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو ترسیلات زر بھیجنے کا ایک اور باسہولت اور باکفایت طریقہ فراہم ہو جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا ویکسین کی خریداری اور کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 50 ارب 31 کروڑ 50 لاکھ روپے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ECC کا اجلاس وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزارت صحت کو کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے 50 ارب سے زائد کی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ فنڈز ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے فراہم کردہ 50 کروڑ ڈالر کی معاونت کا حصہ ہیں۔ قومی وزارت صحت نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملنے والے قرض کے تحت کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے حکومت سے 50 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے۔ کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے قرض کی منظوری کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھی بھیجی گئی تھی۔ سمری میں بتایا گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں ویکسین کی خریداری کے لیے 30 کروڑ ڈالر خرچ کیے جائیں گے، جس کے تحت وزارت صحت اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ویکسین کی خریداری کریں گے، جبکہ رقم تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کے تحت فراہم کی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اجلاس میں روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے بھی 1 کروڑ ڈالر کی گرانٹ منظور کی گئی۔ اجلاس میں کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات کے لیے 21 کروڑ 50 لاکھ روپے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ فنڈز الیکشن کمیشن کو تکنیکی ضمنی گرانٹ کے طور پر فراہم کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں لوکل باڈیز انتخابات 12 ستمبر کو ہوں گے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب پر بلا جواز تنقید کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنا وقت اپنے خلاف معزز احتساب عدالتوں میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دائر ریفرنسز کے دفاع میں خرچ کریں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا ہے کہ چینی آٹا منی لانڈرنگ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ 3 سال میں 535 ارب روپے کرپٹ عناصر سے برآمد کیے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی، DG آپریشنز نیب اور دیگر سینئر افسران شریک ہوئے، جس میں بدعنوانی کی مختلف انکوائریز، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ جاوید اقبال نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور بدعنوان عناصر سے قانون کے مطابق لوٹی گئی رقوم کی واپسی نیب کی اولین ترجیح ہے۔ نیب نے بڑی مچھلیوں کے خلاف 1300 ارب روپے کی مالیت کے 1273 ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کیے ہیں۔ نیب پر بلا جواز تنقید کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنا وقت اپنے خلاف معزز احتساب عدالتوں میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دائر ریفرنسز کے دفاع میں خرچ کریں، جہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ نیب کی کارکردگی کو معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا، خصوصاً ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، بل ڈاٹ اور مثال پاکستان نے نیب کی کارکردگی کو سراہا، جو نیب کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اور پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفوں کے بغیر اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا لانگ مارچ نہیں بنتا، تاہم PDM کے لیے دعا گو ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ PDM نے لانگ مارچ کا اعلان پہلے بھی کیا تھا، عین وقت پر کہا گیا تھا کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں بنتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے اب PDM والے پہلے استعفے دیں گے پھر لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے، جبکہ PDM کے لیے میں دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پہلے عثمان بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو، نیت صاف ہو، عوام کے ساتھ دے۔ تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے، عوام اس حکومت سے نجات چلاتے ہیں۔ اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے
اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں اور جمہوریت کے بحالی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اشارہ دیا کہ کچھ عرصے میں کافی تعداد میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، یہ تحریک انصاف کی پہلی اور آخری حکومت ہے۔ حکومت میڈیا پر پابندیوں میں اضافہ کر رہی ہے، آزادی صحافت پر حملہ کر رہی ہے، میڈیا اتھارٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میڈیا کے حق میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں آواز اٹھائے گی۔ انہوں نے آزادی صحافت کے لیے عدالتوں میں جانے کا عندیہ دیا اور کہا کہ آزادی صحافت کے لیے عدالتوں میں جانا پڑا تو جائیں گے۔ ملک میں جلد از جلد صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام کا سورج طلوع ہو۔ افغانستان میں حکومت سازی افغان عوام کا حق ہے، ہم افغان عوام کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں افغان عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ افغان عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام کا سورج طلوع ہو۔ افغانستان میں حکومت سازی افغان عوام کا حق ہے، ہم افغان عوام کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ہم افغانستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کی جو کابینہ کے اراکین ہیں، انہوں نے آج افغانستان کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وہاں پر حکومت بنانا، اس کی نوعیت کیا ہو، اس کی حیت کیا ہو، ظاہر ہے یہ افغان عوام کا ایک حق ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ انخلا میں مدد دیں گے۔ افغانستان سے نیٹو ممالک کے 10,302 لوگ پاکستان آئے تھے، 155 امریکی آئے تھے، جن میں 42 اب بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ جو پاکستانی خاندان افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے انہیں واپس لے آئے ہیں۔ اس وقت طورخم میں 2,421 لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، ان میں سے 821 جو تھے وہ افغانس تھے اور 1570 جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ اس وقت تک تقریباً جو تمام پاکستانی جو کابل میں اور گرد و نواح میں تھے، جو ایویکویٹ کرنا چاہتے تھے، کابل سے نکلنا چاہتے تھے، تقریباً تمام خاندان جو ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے اور اب صرف وہی چند پاکستانی ہیں جو کہ ابھی کابل میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ کچھ وہاں پہ ہیں۔ ادروائز تمام جو پاکستانی فیملیز ہیں ان کو ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی واحد حکومت ہے جو انتخابی اصلاحات کی بات کرتی ہے۔ اپوزیشن کے پاس تجاویز ہیں تو سامنے لے آئیں۔ موجودہ حکومت میں پی آئی اے سمیت دیگر قومی اداروں کو بہتر کیا گیا ہے۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر عدالت شہباز شریف سے متعلق کیس کو روزانہ سنے تو وہ جیل میں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین کے استعفے سے متعلق فواد چودھری نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ڈاکٹر عشرت حسین مزید کام نہیں کرنا چاہتے۔ آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہیں وہ مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔